رہی بات ان دوستوں کی جو فار ایگزامپل ہمیں جج کرتے ہیں یا ہوموفوبک یا ٹرانسفوبک یا وہ کہتے ہیں، تو پہلی بات ہے بن دیئر ڈن دیٹ۔ دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں سے نا گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہو، جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہو، اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے، لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہو، جب تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، تو اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، لوگ بھی تم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے، ٹرائی ٹو ایسوسیٹ ود پیپل جو آپ کو ایمان میں اپلفٹ کرتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ رہ کے آپ زیادہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں، زیادہ ورچوئس ہوتے ہیں۔ باقی سلام دعا سب سے اچھی ہوتی ہے، ہر کسی کے ساتھ سلام دعا رکھیں، دعویٰ اپرچونیٹیز اپنی کھول کے رکھیں کہ مجھے چاہے سوشل میڈیا پہ چاہے فیس ٹو فیس اگر دین کی بات کرنی پڑتی ہے میں کرتا رہوں گا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو کمپرومائز نہیں کرنا ان کی گیدرنگز میں جا کے۔ کسی کو کھلانا ہے اپنی پچ پہ کھلائیں۔ دیکھیں جب میں بھی چینج ہو رہا تھا نا تو میرے دوستوں نے مجھے کہا یار فلاں پارٹی پہ آ جاؤ وہاں جاؤ، آئی وانٹڈ ٹو گیو مائی سیلف دی ایکسکیوز کہ چلو میں پارٹی پہ جا رہا ہوں بیکاز میں نے دعوت دین کر لی۔ بھائی ڈانس پارٹی پہ کون سی دعوت دین ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بجائے یہ کرنے کے جس میں میرا ایمان اور اخلاق کمپرومائز ہو رہا ہے، میں اپنی فیلڈ میں بناتا ہوں کہ میرے گھر آ جاؤ، کھانا میں کھلاؤں گا، پیزا پارٹی کریں گے، ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے، میری پچ پہ کھلو آپ۔ تو وہ الحمدللہ جو آنا چاہتے تھے بسم اللہ آ گئے، جو نہیں آنا چاہتے وہ اللہ کو خود ہی جواب دے دیں کیوں نہیں آئے۔ تو کیا ان کے پاس ویپنز ہیں، ان جو ویپنز ہیں وہ بہت ہی شارٹ یعنی رینج کی ہیں اور افیکٹ۔ تو یہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں کہ حماس جو اسٹیپ لے رہی ہے کیا وہ صحیح لے رہی ہے یا غلط لے رہی ہے؟ بیکاز ان کا تو آج تک آپ ہسٹری آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ آج تک انہوں نے کبھی 1 انچ بھی جو اس پیلسٹینین کانفلکٹ کے بجائے جنوسائیڈ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یاد رکھیں ہمارا جو دین کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے وہ اللہ کی ایک قرآن کی آیت ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا کرو۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں چونٹی کی بھی مثال دیتے ہیں، شہد کی مکھی کی بھی مثال دیتے ہیں، اسپائڈر کی بھی مثال دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ کتنی جان مارتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک میں بعض روایات میں انہوں نے چڑیا کا ذکر کیا، مینڈک کا ذکر کیا، جو پانی پھینک رہا تھا اس آگ کے اوپر، اور باقی کیڑے مکوڑے یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا جو بھی ہوگا میں کم از کم اللہ کے ہاں جواب دوں گا کہ اللہ جب تیرے نبی کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو میں بھی اس ٹائم پہ کچھ کر رہا تھا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ لک ایٹ یور ریزلٹس، اللہ تعالیٰ لکس ایٹ یور ایفرٹس۔ چاہے میرے ایفرٹ سے کچھ بھی نہ ہو، ایفرٹ کرنے کو قیامت کے دن آپ بتا سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کچھ ایفرٹ کیا تھا۔ ہاں جہاں پہ حکمت عملی کی بات ہے وہ اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ جی کون سی حکمت عملی بہتر ہے یا بدتر ہے۔ اس وقت میں آپ کو اگر سمری میں بتاؤں تو جو بندہ بھی جس جگہ بھی جو بھی کام کر رہا ہے اٹس آل پریز ورتھی۔ So I'll give you an example to explain my point۔ دیکھیں اگر ایک بچے کو انفیکشن ہو گیا نا، چیسٹ انفیکشن ہو گیا، آج کل آپ کو پتا ہے وائرل پھیلا بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے۔ اگر کسی کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہو گیا اور اندر یعنی شدید مسئلہ پڑا ہوا ہے تو اس کا اصل علاج جو ہے نا، اصل علاج وہ اینٹی بایوٹکس کا کورس ہے 14 دن کا، ٹھیک ہے، اصل علاج۔ اگر اس کو چیسٹ انفیکشن ہے اور وہ انفیکشن پھیل رہا ہے اینڈ اٹس گیٹنگ ورس، لیکن کچھ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جیسا کہ امی نے کہہ دیا کہ بیٹا کہوا پی لو۔ کیا کہوا اس انفیکشن کا علاج ہے؟ نہیں، علاج نہیں ہے۔ کیا وہ اٹ ول میک یو فیل اے لٹل بٹ بیٹر؟ یس۔ امی کہتی ہے بیٹا تھوڑا سا ریسٹ کر لو، تم ایسا کرو آج اسکول نہ جاؤ، آج ریسٹ کر لو۔ کیا ریسٹ سولوشن ہے اس کے مسئلے کا؟ نہیں، سولوشن نہیں ہے، لیکن مجھے ہیلپ پاز اے لٹل بٹ، یس اٹ مائٹ۔ امی کہتی ہے بیٹا تمہارے لیے میں نے آج یخنی بنائی ہے بڑی اچھی سی۔ یخنی جو ہے وہ بھی الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے لیکن فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اس کو بخار ہو رہا ہے، ماما اس کو پیرنٹ، ہم لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، کئی پروٹیسٹ میں خود شامل ہوا، وہاں پہ لیڈ کیا، وہاں پہ اسپیچز بھی ہوئی، لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کی تھرو سوشل میڈیا، اکاؤنٹس بھی شیڈو بین کروا دیے، ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروا دی، یوٹیوب چینل بھی اڑ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ جا کے پیلسٹینین ایمبیسڈر سے جا کے ملیں، پولیٹیشین سے جا کے ملیں، ان کو جگائیں کہ بھائی اللہ کے بندو لیٹس ڈو سم تھنگ۔ اس کا علاج جو ہے نا، اسرائیل ہیز ٹو بی اسٹاپڈ بائی اے کلیکٹیو ایفرٹ فرام دا ہول مسلم ورلڈ۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بوائکاٹ کیمپینز میں حصہ لیا، جتنی استطاعت ہے جتنا کر سکتے ہیں وہ بوائکاٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں۔
یہ سارے کام سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹس ہیں لیکن ضروری ہیں. اصل علاج پتہ کیا؟ اصل علاج یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے دین پر لوٹ آئیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری قومیں تمہارے پہ ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، آپ نے بیان کیا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دو گے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ اور اس کے وقت کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان پہ غالب کر دیا ہو اور ان کا دشمن ظالم ہو گیا ہو اور ان کا دشمن ان سے ان کا مال اسباب ہڑپ کر لیتا ہو. تو یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اصل سولوشن یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ اصل سولوشن ہے کیونکہ اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے نا. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں مسئلہ حل ہو جائے لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس ٹائم میں کیا کر رہے تھے. فلسطینیوں میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا. تو اس لیے حماس یا کوئی بھی ادارہ اگر وہاں پہ کچھ ایکشن کرتا ہے اللہ ہر بندے سے اس کے مطابق پوچھے گا کہ تمہارے پاس جو استطاعت تھی تم اس کے ساتھ کیا کرو گے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں اسرائیل اپنی پی آر وار پوری طرح سے ہار چکا ہے. وہ ہمیشہ یہ پی آر کیمپین کرتا تھا. اس دفعہ بہت سوشل میڈیا اویئرنیس ہوئی ہے جتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی. حالانکہ مسئلہ تو یہ 75 ایئرس پرانا ہے لیکن اسرائیل ہمیشہ یہ پی آر کیمپین کرتا تھا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اینڈ میں وکٹم بن کے نکل آتا تھا کہ جی. اور یہی سارا کچھ کر رہے تھے جو بی بی سی CNN یہ جتنے بھی آپ کے دجالک میڈیا ہی کہوں گا اس کو، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے یہی سوال پوچھتے ہیں بٹ ڈو یو کنڈیم حماس. یعنی پہلے ساری کی ساری جو یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سارا کا سارا مسئلہ حماس کا ہے کہ آپ انہیں کنڈیم کرتے کہ نہیں کرتے. بھائی یہ 75 ایئر سے پہلا نقبہ ہو گیا، دوسرا نقبہ ہونے کو جا رہا ہے. ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے. 6000 سے زائد بچے مار دیے تم لوگوں نے. وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، حماس کے راکٹ نظر آ رہے ہیں. اور یہ وہی معاملہ ہے کہ انسان میرے گھر میں بندہ چڑھ جائے، میرے گھر میں بندہ چڑھ جائے، میرے بیوی بچوں کو مارنا شروع کر دے، مجھے مارنا شروع کر دے اور میں آگے سے اس کو ایک تھپڑ ماروں تو آپ کے کیا یہ آپ نے جو حرکت کی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو اس لیے جو بندہ بھی جس کیپیسٹی میں بھی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بھی کر سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس نے جواب اللہ کو دینا، اس نے جواب مجھے نہیں دینا. قیامت کے دن اللہ کو ہم نے جواب دینا کہ ہماری استطاعت کیا تھی. تو ہر بندہ اپنے حساب سے انشاءاللہ جو محنت کوشش کر سکتا ہے وہ کرے.